آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس ایک ایرر آتا ہے ڈپلیکیٹ ویلیوز کا، تو اس کو فکس کریں گے کہ وہ کس وجہ سے آتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اس کو سالو کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا۔ تو اس وقت اگر آپ ڈسپلے کے اوپر دیکھیں تو میرے پاس سکرین کے اوپر ایک ایرر آ رہا ہے، اس طرح کا ایرر آپ کے پاس آتا ہے، ایک میسیج باکس اپیئر ہوتا ہے جب میں ریکارڈ کو سیو کرتا ہوں۔ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں تو دیکھیں میں جب ریکارڈ، یہ ایک میرے پاس ریکارڈ ہے، ایک طالب علم کا میں ریکارڈ محفوظ کر رہا ہوں، تو جب میں محفوظ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ایرر آتا ہے کہ the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data. Remove the index. اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو ایرر ہے وہ یہ ایک چیز ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے کہ وہ ہم لوگ جو ٹیبل کے اندر ہم لوگ جو چینجنگ لا رہے ہیں، مینز کہ جو ڈاٹا محفوظ کرنے کے لیے ہم نے جو ریکویسٹ بھیجی ہے، چونکہ جب ہم محفوظ کرتے ہیں تو ہم لوگ بیسیکلی ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو آپ کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ انسکسیسفل ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ جو ٹیبل ہے اس کے اندر ڈپلیکیشن کریٹ کر رہا ہے۔ جو ڈاٹا ہے آپ کا پہلے سے آلریڈی موجود ہے، آپ کی جو فیلڈز ہیں پرائمری کی وہ پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے ریلیشن شپ کے اندر کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، اس لیے وہ جو ڈاٹا ہے وہ اس کے اندر انٹر نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیسے فکس کرنا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے نوٹ کرنا ہے، وہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ چینج دا ڈاٹا ان دا فیلڈ اور فیلڈز دیٹ کنٹین ڈپلیکیٹ ڈاٹا۔ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کوئی ایک فیلڈ ایسی ہے جس کے اندر ڈپلیکیٹ ڈاٹا ہے، لہٰذا آپ وہ جو ڈپلیکیٹ ڈاٹا ہے آپ اس کو چینج کریں، آپ اس کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کے اندر چینجنگ لائیں۔ اگر آپ چینجنگ نہیں لائیں گے تو یہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ کون کون سی فیلڈز ہمارے پاس ایسی ہیں جو ڈپلیکیشن کریٹ کر سکتی ہیں، مینز کہ ہم اس کو چیک کرنا ہو تو ہمیں بار بار ساری فیلڈز تو نہیں نہ چیک کرنی ہوتی، تو 3 سے 4 فیلڈ ایسی ہیں جو کہ اگر ڈپلیکیٹ ہو جائیں تو اس وجہ سے آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا، بلکہ 3 فیلڈ سے ہمارے پاس ایک نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے رول نمبر، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے پاس داخلہ فارم ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں فیلڈز ہمارے پاس اگر سیم ہوں، یعنی کہ پچھلے ریکارڈ کے ساتھ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک فیلڈ بھی اگر میچ کرے تو ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایرر جب ہم لوگ اوکے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ایک میکرو کا پاپ اپ باکس اوپن ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی میکروز ہیں کیا ہم ان میکروز کو سٹاپ کر دیں، تو یہاں پر آپ نے سٹاپ آل میکروز کے اوپر نہیں کلک کرنا بلکہ آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے۔ اب آپ نے ریکارڈ اپنے محفوظ کیا، واپس وہی ایرر آئے گا، تو سب سے پہلے آپ نے چیک کیا چیز کرنا ہے کہ کیا آپ کے گزشتہ ریکارڈز کے اندر جو آپ نے رول نمبر ڈالا ہے کیا وہ پرفیکٹ ہے، کیا وہ میچ تو نہیں کر رہا کسی رول نمبر کے ساتھ، کیا وہ جو رجسٹریشن نمبر آپ نے انٹر کیا کیا وہ تو میچنگ نہیں ہو رہی، یا کیا جو آپ نے داخلہ فارم نمبر یہ جو انٹر کیا کیا یہ تو میچ نہیں کر رہا۔ تو یہ تینوں فیلڈز آپ نے چیک کر لینی ہے اپنے پرانے ریکارڈ کے اندر۔ تو وہ کس طرح چیک کریں گے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح آپ نے منیمائز کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ نے طلبہ کے اندر جانا ہے، تلاش طلبہ، اگر تو طلبہ کا ریکارڈ انٹر کر رہے ہیں تو تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، یہاں پر آپ نے طلبہ کا رول نمبر درج کرنے کے اوپر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا کوئی طالب علم کا جو ریکارڈ ہے وہ پہلے سے درج تو نہیں ہے۔ آپ نے جو یہاں پر رول نمبر آپ دے رہے ہیں، یہ والا جو رول نمبر ہے، میں پہلے یہاں پر اس کو چیک کروں گا اور یہاں پر انٹر کروں گا کہ کیا اس طرح کا رول نمبر پہلے سے موجود ہے، اور سیشن کروں گا 1444، اس سیشن کے اندر یہ والا رول نمبر چیک کروں گا کہ آلریڈی موجود ہے یا نہیں موجود۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا ہمارے پاس ایک طالب علم کا ریکارڈ آ جائے گا اور وہ بتائے گا ہمیں کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈپلیکیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یعنی کہ اس طرح کا ریکارڈ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود۔ ابھی ہمارے پاس یہ جو رول نمبر تھا نا، یہ والا رول نمبر ہم نے ڈالنا تھا، وہ میں نے بیچ میں ڈیشز ڈالی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو میں بند کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو رول نمبر ہے یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے،
44001001 یہ یہاں پر بھی ریکارڈ میں موجود ہے اور یہاں پر بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ہم نے چیک کرنے کے لیے کیا کہ کیا ہمارے پاس اس طرح کا ریکارڈ پہلے سے موجود ہے یا نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس ریکارڈ کو ہم نے چینج کرنا ہوگا۔ یہاں پر رول نمبر ہم 2 دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کلاس کا ہمارے پاس یہ جو کلاس 001 تھی آئی ڈی، کلاس آئی ڈی، یہ درجہ اولا تھی، یعنی کہ درجہ اولا کے اندر یہ والا طالب علم پہلے سے موجود ہے۔ اب اگر ہمارے پاس زیادہ طالب علم ہوں تو ہم اس کو کس طرح چیک کریں گے کہ یہ رول نمبر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود۔ تو آپ آئیں گے شعبہ جات کے اندر اور شعبہ تعلیمات کے اندر آئیں گے، اور شعبہ بنین یا بنات دونوں کے اندر آپ پہلے ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ کیا وہ جو طالب علم ہے وہ پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود۔ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، شعبہ سلیکٹ کرنا ہے، درجہ سیشن سلیکٹ کرنا ہے اور درجہ سلیکٹ کرنا ہے، اوکے پر کلک کر دینا ہے۔ ابھی اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ریکارڈ یہاں پر ڈسپلے ہوا۔ ہم یہ جو مین فارم ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور یہ جو فارم ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم لوگ کر رہے ہیں انٹری درجہ اولا کی، درجہ اولا کی ہم لوگ انٹری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر جو درجہ اولا کا جتنے بھی طالب علم ہیں وہ تمام یہاں پر شو ہوں گے۔ اگر 20 طالب علم ہیں تو 20 شو ہوں گے، 30 ہیں تو 30 شو ہوں گے۔ ہمارے پاس درجہ اولا کے علاوہ باقی کوئی بھی طالب علم شو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی کہ جو ہمارے پاس یہ جو رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر ہے یہ ہم یہاں سے ایزیلی دیکھ سکیں گے کہ کیا ہمارے پاس یہ دونوں رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر میں سے کوئی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود۔ تو اس کو کیسے دیکھیں گے، ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، فائنڈ کر کے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تلاش طلباء سے بھی جا کر آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو رول نمبر ہے ہمارے پاس پہلے یہاں پر موجود تھا۔ اب یہاں پر ہم لوگ اگر محفوظ کرتے ہیں ریکارڈ تو پھر ہمیں کیا دے گا، وہی ایرر دے گا۔ اس ایرر دینے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اب یہ رول نمبر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ اب واپس ہم لوگ 3 چیزیں چیک کریں گے، کیا وہ میچ کر رہی ہیں پرانے ریکارڈ سے یا نہیں کر رہی۔ اب ہمیں رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر اور داخلہ فارم نمبر یہ تینوں چیزیں چیک کرنی ہوں گی۔ اب ہم لوگ یہاں پر تینوں چیزیں چیک کریں گے۔ رول نمبر ہم نے دیکھ لیا تھا، ابھی اس میں واپس دیکھ لیتے ہیں کہ رول نمبر تو میچ نہیں کر رہا، اور آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ رول نمبر دیکھیں، یہاں پر یہ رول نمبر اس طرح کا نہیں ہے، یعنی کہ رول نمبر آپ کا ڈپلیکیٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو ڈپلیکیٹ ہے وہ رجسٹریشن نمبر ہے۔ رجسٹریشن نمبر دیکھیں اس طالب علم کا اور اس طالب علم کا میچ کر رہا ہے، تو یعنی کہ آپ کے پاس یہ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار رول نمبر کے ساتھ رجسٹریشن نمبر بھی ہم نے دے دیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھار ہمارے پاس ایشو آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر جو آپ نے رول نمبر دیا ہے اسی اندازے کے مطابق یہاں پر آپ نے رجسٹریشن نمبر دینا ہے۔ اگر یہاں پر 2 ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے رجسٹریشن نمبر بھی آپ کا 2 ہے۔ اب دیکھیں رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر دونوں میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اب ہم ریکارڈ کو محفوظ کرتے ہیں، ریکارڈ ہمارا محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ہمارے پاس مسٹیک کیا تھی کہ ہمارے پاس داخلہ فارم نمبر ہم نے چینج نہیں ڈالا، بلکہ داخلہ فارم نمبر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ داخلہ فارم نمبر بھی میں آپ کو بتا کر چیک کروا لیتا ہوں کہ ریکارڈ آپ محفوظ کرتے ہیں تو کیا یہ ڈپلیکیٹ بتاتا ہے۔ صرف ان تینوں فیلڈز کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان تینوں فیلڈز کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اب ہم لوگ ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں تو وہ واپس کیا بتا رہا ہے کہ the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index۔ اب وہ واپس آپ کو وہی ایرر دے رہا ہے۔ اب رول نمبر آپ نے واپس چیک کرنا ہوتا ہے ریکارڈ کے اندر کہ کیا رول نمبر اس طرح کا نہیں ہے۔ اب آپ نے چیک کر لیا رول نمبر بھی ٹھیک ہے، رجسٹریشن نمبر، دونوں چیزیں یہ فیلڈز آپ کی جو ہیں وہ بیک اینڈ کے ریکارڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، یعنی کہ یہ نیو ہیں، یہ ڈپلیکیٹ نہیں کریٹ کریں گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے داخلہ فارم نمبر چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو داخلہ فارم نمبر ہے کیا یہ پہلے سے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، سمپل از دیٹ کہ یہاں پر آپ نے آنا ہے داخلہ فارم رپورٹ کے اوپر۔ داخلہ فارم چیک کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ داخلہ فارم کی جو رپورٹ ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ والی داخلہ فارم رپورٹ پہلے سے موجود ہے، یہ صرف چیک کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں نا، یہاں پر آپ نے داخلہ جو فارم رپورٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر، بلکہ میں نے جو یہاں پر ٹرک دی ہوئی ہے وہ رول نمبر کی مدد سے دی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر آپ کو تو نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ داخلہ فارم آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ چیز مجھے بتانا ہوگی، لیکن چلیں اس چیز کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس گزشتہ داخلہ فارم نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ گزشتہ داخلہ فارم نمبر جو آپ کے پاس شو کر رہا ہوگا، آپ نے اسی اندازے کے مطابق یہاں پر آپ نے ایک ایڈیشن کرنا ہے، 2 ایڈیشن کر کے آپ نے ریکارڈ کو محفوظ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اور یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے، یہ جو گزشتہ داخلہ فارم ہے ہم نے اس میں مزید ایک انٹری کر کے ایک ایڈ کیا ہے، تو وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کو ہم لوگ محفوظ کر لیں گے تو ہمارا ریکارڈ پھر بھی محفوظ ہو جائے گا، ڈپلیکیٹ نہیں کریٹ کرے گا۔ اگر ہمارے پاس یہ اور یہ میچ کر رہے ہوں گے گزشتہ داخلہ فارم نمبر اور یہ والا، تو تب بھی ایرر آ سکتا ہے، یا ہم کوئی ایسی ویلیو دے دیتے ہیں جو ہمارے بیک اینڈ کے ساتھ پہلے سے موجود ہے اور وہ آپس میں میچ کر رہی ہو، تو یہ اس وقت بھی ایرر ہمارے پاس دے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ یہ جو گزشتہ داخلہ فارم نمبر آپ نے یہ جو یہاں پر شو ہوتا ہے، آپ نے اس کے اندر ایک نیو انٹری کرنی ہے، ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو محفوظ کرنا ہے۔ آپ نے اس کے اندر مسٹیک کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ صرف تینوں فیلڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ والا ایرر آتا ہے، یہ ایرر آپ کی خامی ہوتی ہے، سافٹ ویئر کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ریکارڈ محفوظ کریں، دیکھیں ریکارڈ کامیابی سے محفوظ ہو گیا۔ ہم لوگ ریکارڈ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس طالب علم کا ریکارڈ شو کر رہا ہے۔ تمام طلبہ کے اندر آئیں گے ہمارے پاس، دیکھ لیتے ہیں کہ درجہ اولیٰ کے اندر ہمارے پاس شعبہ درس نظامی میں آپ دیکھیں یہ ہم نے طالب علم میں ایڈ کیا تھا، تو یہ ریکارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ مینز کہ ہمارے پاس جو ایرر آ رہے تھے وہ صرف 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈپلیکیٹ ایرر جو آتا ہے اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رول نمبر آپ نے صحیح پٹ نہ کیا ہو، رجسٹریشن نمبر صحیح پٹ نہ کیا ہو۔ تھرڈ، آپ نے جو داخلہ فارم نمبر ہے وہ اگر ایکوریٹ پٹ نہ کیا ہو، یعنی کہ آپ نے گزشتہ کوئی بھی ریکارڈ میں سے کوئی اگر ویلیو آپ نے پٹ کی ہو تو اس وجہ سے بھی ڈپلیکیٹ ویلیو کا ایرر دے سکتا ہے۔ ڈپلیکیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر اس طرح کا پہلے بھی ریکارڈ موجود ہوتا ہے، یا تو رول نمبر اس کا پہلے موجود ہے، یا تو آپ نے رجسٹریشن نمبر کسی پرانے طالب علم کا انٹر کیا، یا تو آپ نے داخلہ فارم نمبر پچھلے کسی طالب علم کا آپ نے انٹر کیا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نئی ترتیبات کے اندر جب ہم لوگ اس کی نئی اپڈیٹ بنائیں گے تو اس کے اندر ایک سیکشن ایسا رکھیں گے شعبہ جات کے اندر ہی ہم لوگ کہ ہمارے پاس تمام طلباء کی جو شعبہ درس نظامی ہے اس کے تمام ریکارڈ شو ہو، جس کے اندر ہمارے پاس داخلہ فارم کی ہم لسٹ بھی نکال سکیں اور سرچ بھی کر سکیں۔ سرچ باکس بھی بناؤں گا اور چیک کرواؤں گا آپ کو کہ ہم چیک کریں گے کہ کیا اس طرح کا ریکارڈ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود، یہ آسانی کے لیے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایرر اس وجہ سے آ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس طرح کا ایرر آپ کے پاس بھی آتا ہے تو 3 چیزوں کو آپ نے واپس نوٹ کر لینا کہ کیا یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس پرانے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو ان کو سیٹ کر لیں، اگر نہیں موجود تو یہ ڈپلیکیٹ والا ایرر آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ سیم اسی طرح آپ کے باقی بھی ریکارڈز کے اندر اس طرح ایشو اگر آئے تو اسی طرح آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ تو امید ہے آپ کا یہ ایرر انشاءاللہ فکس ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔